یہ دنیا کا وہ محفوظ ترین میوزیم مانا جاتا تھا جو انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ان سے بھی کبھی چوری ہو سکتی ہے۔ یہ پیرس کا لور میوزیم 21 اگست 1911 پیر کی صبح میوزیم کے اندر سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ گارڈز اپنی ڈیوٹی پر تھے، دروازے بند تھے، لیکن دیوار پر ایک خالی جگہ تھی جہاں دنیا کی سب سے مشہور پینٹنگ ہونی چاہیے تھی۔ مونالیزا غائب تھی، لیکن سب سے حیران کن بات یہ نہیں تھی کہ وہ چوری ہو گئی۔ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اس چوری کے 28 گھنٹے گزرنے تک کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ پینٹنگ غائب ہے۔ ایک پورا دن گزر گیا، گارڈز خالی دیوار کے پاس سے گزرتے رہے اور کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ آخر کیسے دنیا کی محفوظ ترین میوزیم سے اتنی بڑی ڈکیتی کسی کو خبر تک نہیں ہوئی؟ لیکن کیا یہ واقعی اتنا سادہ تھا یا پردے کے پیچھے کوئی ایسا کھیل کھیلا جا رہا تھا جسے سمجھنے میں دنیا کو 100 سال لگ گئے؟ جب منگل کی دوپہر ایک آرٹسٹ نے دیوار کو خالی دیکھا تب جا کر الارم بجا۔ فرانس کی سرحدیں بند کر دی گئی، ہر ٹرین، ہر جہاز کی تلاشی لی گئی۔ پیرس پولیس کے ٹاپ ڈیٹیکٹیوز کو لگا کہ یہ کام کسی انٹرنیشنل کرمنل گینگ کا ہے، کیونکہ مونالیزا کو چرانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ پینٹنگ لکڑی کے پینل پر بنی تھی، اس کے اوپر شیشے کا باریک کیس تھا اور اس کا وزن تقریباً 90 کلو تھا۔ پولیس کا نظریہ یہ تھا کہ یہ کام اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، یہ ضرور کوئی بڑی سازش ہے۔ شاید جرمنی نے اسے چرایا ہے یا شاید امریکہ کے کسی ارب پتی نے یہ کام کیا ہے۔ اخبارات نے اسے صدی کی سب سے بڑی ڈکیتی قرار دے دیا۔ لور میوزیم کے ڈائریکٹر کو استعفیٰ دینا پڑا، لیکن پولیس جیسے ایک ماسٹر مائنڈ سمجھ رہی تھی، وہ دراصل ان کی سوچ سے بھی بہت قریب تھا۔ تفتیش کے دوران ایک ایسا نام سامنے آیا جس نے سب کو چونکا دیا، مشہور پینٹر پابلو پکاسو۔ جی ہاں، پولیس نے پکاسو کو گرفتار کر لیا۔ انہیں لگا کہ شاید اس نے نئے آرٹ کے جنون میں پرانے آرٹ کو غائب کیا گیا، لیکن یہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ اصل مجرم یہ نہیں تھا، بلکہ اصل مجرم کھلے عام پیرس کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ سوال یہ ہے، اگر یہ کوئی انٹرنیشنل گینگ نہیں تھا اور نہ ہی پکاسو، تو وہ کون تھا جو دنیا کے سب سے محفوظ کمرے میں داخل ہوا اور ہوا کی طرح غائب ہو گیا؟ سچائی اکثر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ پولیس باہر ڈھونڈ رہی تھی جبکہ چور اندر ہی تھا۔ اس کا نام تھا وینچنزو پیروگیا۔ کوئی ماسٹر مائنڈ نہیں، کوئی جاسوس نہیں، وہ میوزیم کا ایک سابقہ ملازم تھا، ایک شیشہ لگانے والا مزدور۔ اس نے کوئی ہائی ٹیک گیجٹ استعمال نہیں کیے۔ اس کا منصوبہ اتنا سادہ تھا کہ بیوقوفانہ لگتا ہے۔ وہ اتوار کی شام میوزیم میں چھپ گیا، ایک چھوٹے سے اسٹور روم میں۔ پوری رات وہاں بند رہا۔ صبح جب میوزیم صفائی کے لیے کھولا، وہ باہر نکلا۔ اس نے میوزیم کے عملے والا سفید کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے دیوار سے پینٹنگ اتاری، اسے سیڑھیوں کے پاس لے گیا، فریم اور شیشہ اتارا اور صرف لکڑی کا پینل اپنے کوٹ کے اندر چھپا لیا، اور پھر وہ سمپلی دروازے سے باہر نکل گیا۔ گارڈ نے اسے دیکھا بھی، لیکن اسے لگا کہ یہ کوئی دوسرا ورکر ہے جس کا شفٹ ختم ہو گیا ہے۔ کوئی بندوق نہیں، کوئی دھماکہ نہیں، صرف ایک سفید کوٹ اور اعتماد۔ پیروگیا نے مونالیزا کو اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں ایک پرانے ٹرنک کے نیچے چھپا دیا۔ 2 سال تک دنیا کی سب سے قیمتی مسکراہٹ پیرس کے ایک گندے کمرے میں میلے کپڑوں کے نیچے دبی رہی۔ جب 2 سال بعد اس نے اسے بیچنے کی کوشش کی تو وہ پکڑا گیا۔ اس نے عدالت میں کہا، میں اٹلی کا ہیرو ہوں، نیپولین نے یہ پینٹنگ چرائی تھی، میں اسے اپنے وطن واپس لانا چاہتا تھا۔ دنیا نے اسے ایک جذباتی محب وطن سمجھا۔ اسے صرف چند مہینوں کی جیل ہوئی۔ کہانی یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہاں ایک بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ اگر وہ محب وطن تھا تو اس نے 2 سال انتظار کیوں کیا؟ اور اس نے پینٹنگ کو اٹلی کے میوزیم کو تحفے میں دینے کے بجائے بیچنے کی کوشش کیوں کی؟ یہاں سے کہانی کا وہ رخ شروع ہوتا ہے جو تاریخ کی کتابوں سے غائب ہے۔ وینچنزو پیروگیا ہیرو نہیں تھا، وہ صرف ایک مہرہ تھا۔ اس پوری ڈکیتی کا اصل ماسٹر مائنڈ کوئی اور تھا، ایک ایسا آدمی جس نے کبھی مونالیزا کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن اس چوری سے کروڑوں کمائے۔ اس کا نام تھا مارکویس دی ولفرنو، ایک ارجنٹائنی کون مین۔ ولفرنو کو مونالیزا نہیں چاہیے تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اصل مونالیزا کو بیچنا ناممکن ہے، وہ دنیا کی سب سے مشہور چیز ہے، اسے کوئی نہیں خریدے گا۔ تو پھر اس نے پیروگیا کو چوری کے لیے کیوں اکسایا؟ منصوبہ یہ تھا، چوری سے پہلے ولفرنو نے ایک ماہر جعلی ساز سے مونالیزا کی 6 بہترین کاپیاں بنوائی۔ یہ کاپیاں بالکل اصلی لگتی تھی۔ پہلے تو اس کا پلان سمجھے، وہ یہ کاپیاں 6 الگ الگ امریکی ارب پتیوں کو بیچنے والا تھا۔ ہر خریدار کو اس نے کہا، میں اصل مونالیزا چرانے والا ہوں اور یہ پینٹنگ صرف آپ کو ملے گی۔ لیکن ان خریداروں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ یہ اصل مال ہے،
اسے اخبار میں خبر چاہیے تھی کہ مونالیزا چوری ہو گئی ہے۔ جیسے پیروگا نے پینٹنگ چرائی اور خبر اخباروں میں چھپی، ویلپیرنو کا کام ہو گیا۔ اس نے وہ 6 کی 6 جیلی کاپیاں اصل کے کر امریکہ میں 6 الگ الگ لوگوں کو بیچ دیے۔ ہر خریدار یہی سمجھتا رہا کہ اس کے پاس اصل مونالیزا ہے اور میوزیم میں جو واپس آئی ہے وہ نکلی ہے۔ ویلپیرنو کروڑوں لے کر غائب ہو گیا۔ پیروگیا اپنی حب الوطنی کے جھوٹے ڈرامے میں پھنس گیا اور اسے کبھی اپنے حصے کے پیسے نہیں ملے۔ پینٹنگ واپس لور میوزیم پہنچ گئی۔ لوگ آج بھی اسے دیکھنے جاتے ہیں، شیشے کے پیچھے مسکراتی ہوئی مونالیزا کو۔ لیکن ذرا ٹھہرے، ویلپیرنو نے 6 کاپیاں بیچی تھی۔ وہ کاپیاں اتنی بہترین تھی کہ ماہرین بھی فرق نہیں کر سکتے تھے، اور آج دنیا بھر کے پرائیویٹ کلیکشن میں ایسی کئی مونالیزا موجود ہیں جن کے مالکان قسم کھا سکتے ہیں کہ اصل پینٹنگ ان کے پاس ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ لاہور میوزیم میں دیوار پر لٹکی ہوئی وہ عورت، کیا وہ واقعی اصل مونالیزا ہے یا اصل پینٹنگ آج بھی کسی ارب پتی کے خفیہ تہہ خانے میں موجود ہے اور ہم سب گزشتہ 100 سالوں سے صرف ایک بہترین کاپی کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں؟